ویلکم بیک. بلال کیانی صاحب، وقفے سے پہلے عامر ڈوگر صاحب بتا رہے تھے کہ ان کو اور ان کے ساتھیوں کو عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت نہیں ملتی ہے. تو جس طرح کہ آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا، جب نواز شریف، مریم نواز شریف صاحبہ، شہباز شریف صاحب، بہت سے جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں وہ جیلوں میں بند تھے، تو ان پر بھی کبھی کبھی پابندی لگ جاتی تھی، ان کو بھی ملاقات کی اجازت نہیں ملتی تھی. لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ جو کچھ تحریک انصاف کے دور میں ہوتا رہا وہی کچھ مسلم لیگ نون کے دور میں بھی ہو؟ جی میر صاحب، دیکھیے یہ تاثر میرے خیال سے درست نہیں ہے، کیونکہ آپ خود دیکھتے ہیں کہ ہر دوسرے تیسرے دن جب سے خان صاحب قید میں، تو ایک تو صحافیوں سے ان کی ملاقاتیں جاری رہی ہیں اور ان کی ریگولر ملاقاتیں اپنی جماعت کے لوگوں سے بھی جاری رہی ہیں. ابھی ریسنٹلی شاید ایک گیپ آیا ہے، مگر جیل مینیول جو کہتا ہے اس سے تو بڑھ چڑھ کے خان صاحب کو سہولیات دی گئی ہیں. کیا سب قیدیوں کو ڈمبلز اور ورزش کی مشینیں، مرضی کا کھانے کا مینیو، اور ہر دوسرے دن صحافیوں سے اور لوگوں سے اپنی مرضی کے مطابق ملاقات؟ لیکن جو کل عمران خان صاحب میں تو سمجھتا ہوں، سنیں، کل جو عمران خان صاحب نے صحافیوں کے ساتھ گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے یہ بالکل ڈینائی کیا. انہوں نے کہا 5 دن تک انہوں نے میری بجلی بند رکھی اور تقریباً 10 دن تک جو ہے انہوں نے مجھے میرے سیل سے باہر نہیں آنے دیا، واک بھی نہیں کرنے دی، اور بہت سی انہوں نے شکایات. ٹی وی اور اخبار ابھی بھی بند ہے، کھانا لنگر کا کھاتے ہیں. اچھا میر صاحب، اس میں گزارش یہ ہے کہ چلیں، میں تو آپ سے کہتا ہوں کہ جیل مینیول کے مطابق ان کے جو ہے وہ ان کو ملنا چاہیے، مگر یہ بھی بات حقیقت ہے کہ اس کے علاوہ تو خان صاحب کو بہت زیادہ تجاوز کر کے سہولیات ملی بھی ہیں. اوور آل اگر آپ ان کا وقت دیکھیں قید میں، کیا ورزش کی اکوپمنٹ ہو، مرضی کے کھانے ہو، لوگوں سے ملاقاتیں ہوں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کیونکہ خان صاحب نے آج میٹنگ بلا لی ہے تو آج پھر ان سے سب سے ملاقات ہونی ضروری ہے. جیل مینیول میں جتنا وقت ان کو ملاقات کا کسی کے ساتھ کسی بھی اور قیدی کو ملتا ہے وہ ان کو بالکل حق ملنا چاہیے. نہیں ملا، مگر یہ اڈیالہ کا جیل ہے، یہ بنی گالا کا میٹنگ روم نہیں ہے. جی 3 گھنٹے کھڑے رہے، 3 گھنٹے کے بعد انہوں نے جواب دے دیا. کل وہ وکلا سے ملے ہیں، ابھی تک 2 مہینے کورٹ نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے؟ جی کورٹ نے ایک ہفتے میں 3 سیگمنٹ بنائے ہیں. ایک فیملی کی ملاقات، ایک یہ جمعرات کو پولیٹیکل لوگوں کی 6 لوگوں کی ملاقات، اور ایک وکلا کی ملاقات. اچھا. 3 دن مقرر کیا. 2 مہینے سے ہماری یہ جو جمعرات والی ملاقات ہے یہ بند ہے. کل خان صاحب نے یہ 6 نام دے کے خود ہم کو بلایا تھا، اور ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، خان کی پارٹی کے ہم ذمہ دار ہیں. ہم نے خان کے ساتھ، اپنے لیڈر کے ساتھ سیاسی مشاورت ہی کرنی تھی نا. یہ کبھی سنا آپ نے؟ یعنی کہ اس سے زیادہ نیچ حرکت، اس سے زیادہ بکھلاہٹ، خوف ہوگا کہ جو بندہ ملنے جا رہا ہے اس پہ یہ پابندی لگا دے کہ آپ نے سیاسی بات نہیں کرنی. اچھا، یہ سنا آپ نے؟ نہیں، لیکن یہ کورٹ نے جو اجازت دی ہے پولیٹیکل 6 لوگوں کی، 6 جمعرات کو 6 لوگ جائیں گے جن کا لسٹ خان صاحب کے پاس جائے گی فوکل پرسن کے ذریعے، اور پھر وہ 6 لوگ خان صاحب کو ملیں گے. ظاہر ہے وہ سیاسی لوگ ہی ہوں گے نا. اور جو فوکل پرسن ہے انتظار پنجوتا صاحب، 23 دن ہو گئے وہ غائب ہیں. وہ غائب ہیں. عدالت میں پیشی لگتی ہے، عدالت بس اوپر نیچے کر کے، پروسیکیوشن آتی ہے، آئی جی صاحب آتے ہیں، بہانا بونا بنا کے پھر اگلی پیشی دے دیتے ہیں. اچھا، مجھے اب ظلم کی انتہا ہے. ایک وکیل، ایک ایڈوکیٹ کا، ہائی کورٹ کا وکیل. اچھا، میرے پاس وقت ختم ہو رہا ہے. میں نے آخر میں ایک جو اہم معاملہ ہے اس پر بھی تھوڑی سی بات کرنی ہے کہ پچھلے 1-2 دن میں ہم نے گفتگو کی کہ اسلام آباد کی خاتون وکیل ہیں ایمان مزاری صاحبہ، ان کو ان کے ہسبینڈ ہادی علی چٹھا صاحب جو وہ بھی وکیل ہیں، ان دونوں کو گرفتار کیا گیا. دہشت گردی کی دفعات ان پہ لگائی گئیں، اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس نے ان کی جو جسمانی ریمانڈ دیا گیا تھا انسداد دہشت گردی کی عدالت کی طرف سے، اس کو سسپینڈ کر دیا. اور جب ان پر دہشت گردی کا مقدمہ بنا تو مسلم لیگ نون کے ایک ایم این اے جو پرائم منسٹر کے ایڈوائزر بھی ہیں جناب بیرسٹر عقیل ملک صاحب، انہوں نے اس کی مذمت بھی کی تھی. انہوں نے کیا کہا تھا، ذرا سنیں. خاتون وکیل ایمان مزاری، ان کو اسلام آباد پولیس نے گرفتار کر لیا ہے. جی عقیل ملک صاحب کچھ کہیں گے اس پہ آپ؟ میں وکیل صاحبہ کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں اس کو آؤٹ رائٹلی ان دا ہائیسٹ فارم کنڈیم کرتا ہوں کہ قطعاً دیکھیں، ایک تو خاتون اور اس سے پہلے وہ وکیل، اور وہ ہیومن رائٹس ڈیفینڈر ہیں، اور میں بڑا کلیئر سٹانس ہے، میری پرنسپل پوزیشن ہے کہ یہ انتہائی غلط ہے. اور ہر فورم پہ جدھر مجھے موقع ملے گا، ایون گورنمنٹ کو بھی میں یہ کہوں گا کہ یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. لیکن گورنمنٹ جو ہے اس نے تو کوئی فیسیلیٹیٹ نہیں کیا، نہ ہی کوئی رعایت دی ایمان مزاری صاحبہ کو. آج عدالت نے ان کی ضمانت منظور کر لی. تو جو الزام ان پہ لگایا گیا تھا وہ اسلام آباد پولیس کے لیے ایک بدنامی کا دھبا ہے، اور اسلام آباد پولیس جو ہے اس کے سرکاری اسلحے سے، اسلام آباد پولیس کے جاری کردہ اسلحے سے اسلام آباد میں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، اس کے ثبوت موجود ہیں.
اور اسلام آباد پولیس جو ہے وہ ڈاکوؤں کو اور چوروں کو پکڑنے کی بجائے وکیلوں پہ دہشت گردی کے مقدمات قائم کر رہی ہے. تو اس پر سوچنا چاہیے. جو مقدمات بناتے ہیں اور مقدمات قائم کرنے کا حکم دیتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ پولیس کو کن مقاصد کے لیے استعمال کریں. اگر آپ ان کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں گے تو پھر یہی ہوگا کہ پولیس کے اسلحے سے ہی ڈاکو جو ہیں وہ اسلام آباد کے شہریوں کو لوٹیں گے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.